در مصطفیٰ پہ جھکا جو سر، در مصطفیٰ پہ جھکا جو سر، تو حاطف غیبی نے دی صدا. حاطف غیبی نے خدا. در مصطفیٰ پہ جھکا جو سر، تو حاطف غیبی نے دی صدا. تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئی تھی نماز. تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئی تھی نماز میں. دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے دنیا میں. ان کا زندہ معجزہ دو ہے، ایک اخلاق، ایک قرآن، جس کو آپ نے ابھی سنا. اگر آپ کا اخلاق بلند ہے تو آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں. اگر آپ قرآن سنتے ہیں اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کی زبان اچھی نہیں ہے، تو آپ سے بدتر انسان کوئی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا دو ان لوگوں کو کعبے میں طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں، روزانہ رات بھر نمازیں پڑھیں، پیشانی رگڑ رگڑ کے کالی کر لیں، لیکن ان کی اگر زبان صحیح نہیں ہے تو ان کو جہنم میں جانا ہے. ان کا انجام برا ہونا ہے. ان کی گرفت سخت ہوگی، ان کی پکڑ سخت ہوگی. اور یہ زبان ایسی ہے، اس سے آدمی لوگوں کو بہت بڑا سوغات بھی دیتا ہے، بہت بڑا پیغام بھی دیتا ہے. یہ ایک یتیم سر پہ ہاتھ پھیر دیا، پیار سے کہہ دیا، بچے کچھ لائق ہمارے ہو تو بتانا. اس کے سر کے جتنے بال ہیں سب کے برابر آپ کو نیکی عطا کی جائے گی، سب پہ عطا کی جائے گی. کیا کیا آپ نے؟ پیسہ دیا، دولت دیا، خزانہ دیا. آپ نے پیار سے اس کو گلے لگایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا جو کچھ تمہیں اگر ضرورت ہو ہمارے لائق کہنا، ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اس کے برابر آپ کو نیکی عطا فرمائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان. طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان، یعنی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم نہیں تھے. جس کو سجدے میں کہہ دیا وہ سجدے میں ہے، جس کو رکوع میں کہہ دیا وہ رکوع میں ہے، جو تحیات میں بیٹھے ہیں وہ تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ اخلاق پیش کیجیے، آپ محبت پیش کیجیے، ورنہ عبادت کے لیے آپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لائیے میں لکھ کے دے دیتا ہوں. عبادت کے لیے تو فرشتے ایسے ہیں. آپ کو ایک حدیث سنا دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جو فرشتے 1,00,000 آتے ہیں سلام بھیجنے کے لیے، صبح آ جاتے ہیں اور پھر شام ہوتی تو شام کو 1,00,000 آتے ہیں، اور پھر ان کو قیامت تک نمبر نہیں ملتا کہ دوبارہ حضرت کے سرکار کے روضے پہ آ جائے. اتنے فرشتے ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور جن فرشتوں کو اللہ نے رکوع میں کہہ دیا وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہے. انسان کو تو اس لیے پیدا کیا، انسان کو درد دل کے واسطے. کس کے لیے پیدا کیا؟ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. اگر آپ کی زبان بہتر ہے، آپ کی زبان اور اخلاق سے لوگ خوش ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ جنتی ہیں. اور اگر آپ کی زبان گندی ہے، آپ کا اخلاق گندا ہے، تو سمجھے آپ چاہے جتنی عبادت کر لیں، جتنی ریاضت کر لیں، آپ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوگی، آپ کی گرفت سخت گرفت ہوگی. اب پوچھیں مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں. نماز پڑھتے اپنے لیے پڑھتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے رکھتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. تراویح سنے ہیں اپنے لیے سنے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. مسجد بنواتے ہیں اپنے لیے بنواتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. مدرسہ بنواتے ہیں اپنے اعمال کے لیے بنواتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. یہ کسی سے پیار سے بولتے ہیں، یہ لوگوں پر احسان.
लोगों से झूम के मिलते हैं, ये एहसान है। किसी से अखलाक पेश करते हैं, ये एहसान है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सलाम भी करोगे ये भी सदका है, झुक के मिलोगे ये भी सदका है, किसी से गले लगोगे वो भी सदका है, किसी के घर जाओगे बगैर गरज के, हर कदम पे अल्लाह तुम्हें नेकी अता फरमाएगा, हर कदम पे अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। लेकिन जो इबादत थी उसको लोगों ने छोड़ दिया, और जो इबादत खाना पूरी थी वो लोग शुरू कर दिए। आपको नमाज पढ़ते, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज आपकी बेहयाई और बुराई को रोक देती है। नमाज हम पांचों वक्त ठाए ठाए कर रहे हैं, अब बुराई में इजाफा होता जा रहा है। ऐसी दवा से क्या फायदा भाई, अपनी मेडिकल, तुम्हारे मेडिकल से दवा हम नहीं लेंगे, आप दवा दे रहे हो। इन्ना सला, कुरान की आयत है, मैं कोई हदीस, कुरान की आयत, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य, बेशक नमाज जो है वो बेहयाई और बुराई से आपको रोक देती है। तो नमाज पढ़ रहे हैं तो तकवा आना चाहिए, नमाज पढ़ रहे हैं तो परहेजगारी आनी चाहिए, नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका दिल नर्म होना चाहिए, नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका अखलाक बुलंद होना चाहिए, नमाज पढ़ रहे हैं तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए, नमाज पढ़ रहे हैं तो घमंड नहीं होना चाहिए, नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी को छोटा मत दिखलाइए। अगर आपने किसी को छोटा दिखलाया, खुदा के घर में कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के सारे फरिश्ते आपको छोटा दिखलाएंगे, अल्लाह की सारी मखलूक आपको छोटा दिखलाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने जिसको इज्जत दिया है आप उसको जलील नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आज हम लोग सोचते हैं हम बड़े हैं आप छोटे हैं। जंग इसी की चल रही है, लड़ाई इसी की चल रही है, इख्तलाफ यही है, झगड़ा यही है। और ये चीज कहते हैं कि बेनमाजी बेहतर है उन नमाजियों से जो अपनी नमाज पे घमंड करते हैं। जो रोजेदार बेरोजगार बेहतर है उस रोजेदार से जो रोजे पे घमंड करता है, जो तकब्बुर करता है। अल्लाह तकब्बुर और घमंड को नापसंद फरमाता है। घमंड और गुरूर मत रखिए, अल्लाह के दरबार में झुकिए और अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। तकरीर तो बहुत लंबी चौड़ी करनी नहीं थी, आप सामने कह दिया कर कि मौलाना साहब 10-15 मिनट के लिए आ जाइएगा, कुछ बातें हो जाएंगी, कुछ हमारा भी दिल मिल जाएगा, कुछ आपका भी दिल मिल जाएगा। मैं तो राह तलब हूँ तैबा का, मौत मुझको न रोक पाएगी। मैं तो राह तलब हूँ तैबा का, मौत मुझको न रोक पाएगी। मर भी जाऊंगा रास्ते में अगर रूह उड़कर मदीने जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।